چھوڑ. ایک بار دونوں ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. باہر والے اندر والے دور والے قریب والے ایک باری گج کے سینے دا ٹل لا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا حسین نظارہ مجھے کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملا. واہ واہ سبحان اللہ. اور مجھے وہ حدیث بار بار یاد آ رہی تھی. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا رجلان تحابا فی اللہ، وہ دو بندے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں صرف مرید ہی نہیں، زندہ باد زندہ باد. مجھے آپ کے تھک جانے کا بھی احساس ہے اور چونکہ آخری لمحات ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر کوئی تھکے. تھکتا وہ ہے جو دیوانہ نہ ہو. بولو نا یار میرے ساتھ. تھکتا وہ ہے جو عاشق نہ ہو. اور عاشق تو ساری رات کھڑا رہے نہیں تھکتا ہے، تو تھکاوٹ کا ذرا اظہار نہیں کرنا. ان کی ہم اولاد تو نہیں. آج وہ وقت ہے کہ اولاد بھی یاد نہیں رکھتی. یاد رکھنے کے لیے دو چیزیں ضروری، یا تو نسل یاد رکھتی ہے یا وہ لوگ یاد رکھتے ہیں جنہیں وراثت سے مربع ملے ہوں. کسی کو کچھ ملا ہو تو بتا دے. ان بزرگان دین کی وراثت مالیہ سے کچھ ملا ہے تو بتا دے. وراثت مالیہ بھی ملی، فیضان رضا جاری رہے گا. فیضان رضا جاری رہے گا. واہ واہ. حدیث سن لو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. جو میں نے بات کی، جس سے رب پیار کرے، اگلا جملہ آپ کہیں گے اس سے پھر سارا جہان پیار کرتا ہے. اونچی بولو، اس سے پھر سارا جگ پیار کرتا پھر بولو، اس سے پھر سارا ہے. جگ پیار کرتا جگ پیار کرتا ہے. حدیث سن لو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، محبت کرتے آسمان والوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے، جس سے جبریل پیار کرتے ہیں، جس سے رب پیار کرتا ہے، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اسی سے پیار کرو. ہاں سبحان اللہ. اب سارے آسمان کے فرشتے اسی سے پیار کرتے ہیں. اب اس لفظ اسی کا ایک مصداق آپ کو دکھا دوں. یوں سمجھ لو، اللہ فرماتے جبریل مینوں معصوم نل پیارے. بولی بولے، اونچی بولو. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے جبریل زمین والوں کے دلوں میں خود ڈال دیتا ہے. لوگ پریشان ہیں، صدیاں گزر گئیں، ان بزرگوں کے نعرے لگ رہے ہیں، ان کا ذکر بھی باقی ہے، ان کے آستانے بھی باقی ہیں، ان کے سلسلے بھی جاری ہیں، ان کا فیض بھی جاری ہے. لوگ کتابیں لکھ لکھ کے تھک گئے، تحریروں سے تھکے، تقریروں سے تھکے، جلسوں سے تھکے. اوے کسی طرح تو ان کے دلوں سے محبت نکالی جائے. آمین. واہ 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 واہ. ہاتھ ہوا میں لہرا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی ہاتھ نیچے، پیچھے والوں کے کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان. سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ علامہ صاحب. سبحان بھائی اللہ. اللہ پیار کرتا ہے. حق کے. یہ دور سے آ گئے، کوئی ہند سے، کوئی سندھ سے، حق. کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے آ گیا. کس نے بلایا؟ ہاں ہاں. ضروری نہیں ہر کوئی اشتہار دے کے آئے، حق کے. ہر کوئی کسی بندے کی دعوت پہ آئے. یہ محبتیں اللہ میرا آپ تقسیم کر. اللہ والوں کی موجودگی میں اللہ کا ذکر ایک ہے آپ گھر بیٹھ کے کریں، اور ایک ہے مرشد کے سامنے بیٹھ کے کریں. مرشد کی دعا کے سائے میں، اس کی توجہات کے سائے میں کریں. اس کا رنگ پھر کچھ اور ہے. حق کے. میں حدیث پیش کر دیتا ہوں. اللہ کے کچھ فرشتے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضور فرماتے اللہ کے کچھ فرشتے، ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ. اللہ کے وہ دوسرے فرشتوں کو آواز مارتے اور آواز لگا کے کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، اے فرشتوں آ جاؤ یہاں کام بن گیا ہے. میں دوجے لفظاں چ کہاں تے انج کہہ سکنا، فرشتہ دوجے فرشتیاں نو آواز مار کے کدی کدی انج بھی کہندا ہے اوے فرشتیو آ جاؤ موری شریف کم بن گیا جے. حق کے. سبحان اللہ. آ جاؤ. سارے فرشتے آ جاتے، اس مجلس میں بیٹھتے، اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ کرتے، سنتے، لوٹ کے جب واپس. واہ. جنہوں میری گل سمجھ آئی ہے تے چنگی بھی لگی ہے گج کے بولے ذرا. سبحان اللہ. غفرت لہم، میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا. جڑا معاف ہو گیا بولے نا.
سب کو معاف کر دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ سب کو. صاحبان اسٹیج خصوصی طور پہ میں دعا چاہوں گا ان بزرگوں کی. میرے دائیں بائیں یہ گلدستہ سجا ہے اور ان بزرگوں کو دیکھ کے مجھے وہ مصرع بار بار یاد آ رہا تھا کہ کچا رنگ لاری والا وہ بھی تھا. فیہم عبد خطاء. یا اللہ ایک بندہ بڑا ہی گناہگار. اے ہر کوئی اپنے آپ نو سمجھے, میں اپنے آپ کو سمجھ. یا اللہ ایک بندہ بڑا ہی پاپی, اسے بھی بخش دیا, اسے بھی معاف کر دیا. اور میں ہاں اسے بھی معاف کر دیا. یا اللہ انما مرہ فجالسا, وہ تے کروں نیت کر کے آیا ہی نہیں, وہ تو گزرتے گزرتے آ گیا تھا. سب کو بخشا ہے عام معافی دے کر, اسے بخشا ہے خاص معافی دے کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے. غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ, جو ہونا عشق مصطفیٰ. علی حق نعرہ حیدری, علی حق نعرہ. اسے خاص معافی کیوں؟ یہ تو بڑا پاپی تھا, یہ تو بڑا گناہگار تھا, یہ تو گناہ کر کے آیا تھا, جس کی تو نیت بھی نہیں تھی. گھر سے کہیں اور نکلا, آ گیا مجلس میں. یا اللہ اسے پھر بھی معافی. فرمایا ہاں پھر بھی معافی. میرا خیال ہے حضرت تشریف لا رہے ہیں. ایک یا اللہ گناہگار بہت بڑا, پاپی سب سے بڑا, نیت کر کے آیا نہیں, گزرتے گزرتے آ گیا تھا, آ کے بیٹھ گیا تھا. جملہ نوٹ کرو, حدیث کا جملہ تڑپ جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے میرے بندو اسے اس لیے بخشا ہے, ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم, یہ جس کے پاس آ کے بیٹھا تھا اس کے پاس بیٹھنے والا اگر بدبخت بھی ہو تو بدبخت نہیں رہتا, خوش نصیب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ کہتا ہے. سبحان اللہ. نیڑے نیڑے ہو جاؤ, جگہ خالی ہے, میرے خیال ہے کسی نہیں ہونا. آ جاؤ آگے ہو جاؤ, خدا کا وعدہ. سبحان اللہ. ایک بار اونچی آواز سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں نے پڑھی. اب آ جائیے عنوان گفتگو اور بات مکمل. اللہ نے انسان کو بنایا تاکہ انسان کو اللہ کی معرفت آ جائے. کچھ وسیلے بنائے, کچھ وسائط اور ذرائع بنائے, ان کا نام ہے حضرات انبیاء کرام. اپنی معرفت کے لیے میرے رب نے نبی بھیجے. ڈائریکٹ کسی کو رب نے اپنی معرفت نہیں کروائی, نبی بھیجے. اور نبی بھیج کے فرمایا یہ میرے خلفاء ہیں, یہ میرے خلیفے ہیں, یہ میرے بولو تو صحیح ہے خلیفے ہیں. نبی رب کے خلیفے. قاضی بناتا ہے جسے مرنے کا ڈر ہو. آپ ادھر دیکھیں گے, میرا خیال ہے میں سمجھا رہا ہوں کچھ. خلیفہ وہ بناتا ہے جسے یہ پتا ہو کہ میں یہاں ہوں وہاں نہیں. یا اللہ تو حی و قیوم ہے. سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ اونچی کریں گے تو قرآن پاک کی تلاوت. سبحان اللہ. میرا پروردگار فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اونگ سے پاک ہے, پھر خلیفے کیوں بنائے؟ یا اللہ تو ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے اپنی معرفت, پھر خلفاء کیوں بنائے؟ تو یاد رکھو خلیفوں کی ضرورت رب کو نہیں ہے, ہمیں ہے. خلفاء کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے, ہمیں ہے. اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ دے تو سکتا ہے, ہم ڈائریکٹ لے نہیں سکتے. اب خلفاء درمیان میں ہیں, ان کا کام. اور پھر نبیوں کے نبی آئے, سارے اونچی آواز. سبحان اللہ. نبیوں کے پیر آئے, نبیوں کے خاتم آئے, نبیوں کے قائد آئے. میرے آقا تشریف لائے, مقصد وہی ہے تاکہ لوگوں کو رب کی معرفت ہو جائے. اب حضور تشریف لائے,
کوئی بندہ آکھے میں حضور دی ضرورت کی ہے، معاذ اللہ انج اگر کوئی آکھے کوئی مقصد رب دی معرفت دیتے ہو میں آپ ہی حاصل کر لاں گا. اللہ نے انسان تاکہ بندہ ان سے علم حاصل کرے. ان سوال کے وے بھئی اللہ چیزاں دیتیاں 5 تے مقصد رب دی معرفت، انہاں 5 چیزاں نال کیا خدا دی معرفت ممکن ہے؟ زبان دی ہے چکھنے کے لیے، یا اللہ تو چکھا نہیں جاتا. آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، یا اللہ تجھے دیکھ نہیں سکتے. کان دیے ہیں سننے کے لیے، یا رسالت. تمہیں آلوں کی نہیں، تمہیں کمنی والے کی ضرورت ہے، ہمیں سرکار کی ضرورت ہے. اور یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے تو جملہ میں کہہ دیتا ہوں، یہ کرم حضور کا ہے کہ حضور نے ہم جیسوں کو اپنایا ہوا ہے. ہم جیسے گناہگاروں کو میرے نبی نے اپنایا ہوا ہے. یہ عزتیں ساری حضور کی وجہ سے، یہ عظمتیں ساری حضور کی، بولو حضور کی وجہ سے ہیں، جس کی خاطر کائنات میرے رب نے بنائی بھی ہے، کائنات میرے رب نے بسائی بھی ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، شعر پڑھنے لگا اونچی آواز نہ سبحان اللہ. جنہیں اعلیٰ حضرت دا نام سنے ہیں اونچی بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی نور حق وہی ذل رب، وہی نور حق وہی ذل کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. سب کی آواز آئے بلغ العلا بے کمال ہی، بلغ العلا بے کمال ہی، بلغ ہاتھ اٹھاؤ نبی کے دیوانوں، بلغ العلا بے کمال ہی، کشف تو جا بے جمال ہی، حسنت جمیع او خصال ہی. ساتھ جاتی ہے سبحان اللہ. پر میں یہ کہتا ہوں نعت پڑھنے کی عادت بناؤ، یہ وہ مبارک عادت ہے جو قبر میں بھی تیرے ساتھ جانے والی ہے. سبحان اللہ. مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام فی الیقظۃ والمنام، یہ کتاب کا نام ہے. علامہ محمد بن موسیٰ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک پڑوسی، عادت یہ تھی آیا گیا اوپر مٹی کو ڈالا گیا، میری قبر میں منکر نکیر آ گئے، بڑی ہیبت ناک شکلیں بنا کر، بڑی مکروہ صورتیں بنا کر، کڑکتی گرجتی آواز لے کر منکر نکیر میری قبر میں آئے. جب میں نے منکر نکیر کو دیکھا میں تو ڈر گیا. جب میں ڈر مجھے بھول گیا ہے، میں وہی درود ہوں تجھے شکل بدل کے بچانے آیا ہوں. سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. عادت بن جائے بلغ العلا بے کمال ہی، کشف تو جا بے جمال ہی، حسنت جمیع او خصال ہی. یہ قیامت تک ڈیوٹی حضور کی ہے، لوگوں کے دلوں میں معرفت ڈالنا، لوگوں کو رب کی پہچان کروانا ڈیوٹی میرے مصطفیٰ کی ہے قیامت تک، کیونکہ قیامت تک میرے نبی کی نبوت کا زمانہ ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے ایک وقت مقرر تک میرے آقا نے ظاہری حیات میں رہنا ہے. وقت مقرر کے بعد پردے والی حیات میں تشریف لے جانا ہے. کام پھر بھی حضور کا وہی ہے جو سامنے ہو، جس کا تعلق ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، کام تو وہی کریں گے، معرفت کی تقسیم تو وہی کریں گے. کوئی ہونا ایسا جڑا سانو بھی دسے، کوئی ہونا ایسا جو ہمیں بھی نظر آئے، جس کو دکھڑے ہم بھی سنایا کریں، جس سے باتیں ہم بھی کیا کریں، جس سے کلام ہم بھی کر سکیں. ان سے بات کرنا تو ہر کسی کے بس میں نہیں. میرے نبی نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا پریشان. حضور کا فرمان، یا رسول اللہ تو پھر فرنٹ مین کون ہے؟
کون ہے جو ہمیں دسے گا؟ کون ہے جو ہمیں دکھے گا جس سے ہم بات کریں گے؟ حضور نے فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ، میرے خلیفے ہیں نا. سارے بول چھڑو یار، میرے خلفاء ہیں نا، میرے خلیفے ہیں نا، میرے ابو بکر ہیں نا. ہن جڑا نقش بندی ہے چپ نہیں رہے گا، میرے صدیق ہیں نا، میرے فاروق ہیں نا. تو اب میں فیضان کی ابتدا کرتا ہوں. یہ فیض چلتا ہے حضرت صدیق اکبر سے. اللہ اللہ، نقش بندی بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. یہ چلتا حضرت سیدنا صدیق اکبر سے، حضرت سلمان فارسی کے رستے، حضرت امام جعفر صادق پر آتا ہے، ہاں ہاں سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی تک پہنچتا، چلتا چلتا حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی تک پہنچتا، چلتا چلتا حضرت سیدنا امیر کلال تک آتا ہے. لگتا ہے تو اپنا شجرہ کوئی رک جاؤ، میں مولا علی کا فیض بھی لے آؤں. سبحان اللہ. حضرت علی کا فیض چلتا ہے، حضرت امام حسین سے چلتا ہے. ہاں ہاں ہن سبحان اللہ اونچی کرو. سبحان اللہ. حضرت مولا حسن سے چلتا ہوا، مولا حسین سے چلتا ہوا، امام زین سے چلتا ہوا، حضرت امام باقر سے چلتا ہوا، امام جعفر صادق سے چلتا ہوا، امام حسن سے چلتا ہوا، پہنچتا ہے حضرت معروف کرکی. واہ واہ. چلتا چلتا پہنچتا ہے حضرت عثمانی فیض بھی آ گیا، مولا علی کا فیض بھی آ گیا، صدیقی فیض بھی آ گیا. اب یہ تینوں خلفاء کے فیض، صدیقی بھی، فاروقی بھی، علوی بھی، ان نہ لینے اٹھ کے بولو سبحان اللہ. تینوں فیض جس سمندر میں جمع ہوتے ہیں اس سمندر کا نام امام ربانی ہے. سبحان اللہ. حق ہے ہلنا 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 ہے. ایسے ہی ہیں لوگوں کے کہ نام لیتے ہوئے شرم آئے. ہمارے اسلاف تو وہ ہیں اپنے بھی مانتے ہیں غیر بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ. غیر بھی مانتے. علامہ اقبال نے ایک بات کی تھی حضرت مجدد کے بارے میں، وہ سنا کے بات آگے چلاتا ہوں. حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک بات کی تھی. ایک بہت بڑا فلسفی تھا جرمنی کا جس کا نام تھا، انگلش میں شاید کچھ نام ہے وہ مجھے مستحضر نہیں رہا، نیٹشے اس کا نام تھا. نیٹشے وہ اللہ تک نہیں پہنچیا، مر گیا. حضرت اقبال کو پتا چلا تو آپ بڑے پریشان ہوئے اور بڑا افسوس ہوا. آپ نے فرمایا کہ وہ مجذوب تھا، وہ پاگل تھا، وہ دیوانہ تھا، وہ فلسفی تھا، اتنا دانشور تھا، کاش کہ وہ اللہ تک بھی پہنچتا، کاش کہ وہ اللہ تک بھی پہنچتا. او بلا درماند بتا اللہ نرف، وہ بلا تک رہا اللہ تک کیسے آتا؟ اقبال نے جملہ کہا، آپ نے فرمایا کاش بودے در زمانے احمد، بولو کاش بودے در زمانے احمد، کاش وہ شیخ احمد کے زمانے میں ہوتا، کاش وہ مجدد اعظم کے زمانے میں ہوتا. میرے شیخ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اللہ تک پہنچا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور مجدد الفیضانی. پہلے کہتے تھے کاش وہ شیخ احمد کے زمانے میں ہوتا تو وہ اسے سیدھا کرتے. اب اقبال پتہ کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کاش ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، کاش ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. یا اقبال، یا حضرت اقبال آپ ہی بتاؤ. پہلے تو کہتے تھے یہ کیس حضرت مجدد کا ہے. اوے لوگو میں ان میں سے ہوں جو قبروں پہ جاتے بھی ہیں، قبروں سے فیض پاتے بھی ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. حاضر ہوا اللہ ہے 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 اللہ. آمین. یہ فیض پھر وہاں رکا نہیں کیونکہ امانت تھی، رکا نہیں، چلتا چلتا آیا ہے چورا ہے، اس کی پہچان کروانی ہے، اس کی معرفت تقسیم کرنی ہے. یہی مقصد ہے. اور میرے بھائیوں، ہر بندہ لالچی ہے،
لالچ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. پیسوں کا لالچ یہ مال یہ برا ہے, مگر ثواب کا لالچ, جنت کا لالچ, رب کی رحمت کا لالچ, یہ اچھا ہے نا بھائی. تو چلو ہم لالچی صحیح, ہم لالچی صحیح آئے ہیں تو سوچ کے آئے ہوں گے نا, پتہ نہیں کچھ لبے گا کہ نہیں. اب میں دور دور رہتے ہیں ملے ہی نہیں کبھی. حضور فرماؤ نا انہاں دی محبت دا کی بنے گا. آقا کریم نے فرمایا بندہ قیامت والے دیہڑے او دے نال ہی ہوئے گا جے دے نال پیار کرتا ہے. خواجہ معصوم کو جنہوں نے دیکھا سو دیکھا, خواجہ نواب الدین کو جنہوں نے دیکھا سو دیکھا, حضرت مجدد کو جنہوں نے دیکھا سو دیکھا, جنہوں نے نہیں دیکھا بغیر دیکھے پیار کر رہے ہو. اللہ کے بندو مبارک کو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے, انہی کے ساتھ اٹھایا. کیا کشمیر سے رشتہ, کیا ایسے نعروں سے ہو جائے گا آزاد؟ ہم اپنا حصہ ملا لیں, کچھ کام کر لیں, بولو. اب میں آپ کو کام بتاؤں کرنا کیا ہے. ہم اپنی حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں نا کہ کشمیر انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, ٹریڈ ہے ہماری, تجارتی تعلقات ختم کرو, ہم انڈیا کا سامان نہیں خریدیں گے, ہم انڈین پروڈکٹس نہیں خریدیں گے, کہتے ہیں نا. میں یہ نوجوان بچوں سے, دنیا کے اندر انڈیا کے بعد سب سے زیادہ انڈین فلمیں پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں. سالانہ آپ ایوریج نکالیں تو اربوں ڈالرز بنتے ہیں, تو ہم انڈیا کو دے رہے ہیں, موقع دے رہے ہیں, ان کو کما کے دے رہے ہیں, ہم مزہ لے رہے ہیں, ان کو پیسے مل رہے ہیں. انڈین چینل ہمارے گھروں میں چلتے ہیں, انہیں پیسہ ملتا ہے, ان کی ڈی آر پی بڑھتی ہے, ان کو پیسے ملتے ہیں کہ نہیں بولو. انہی پیسوں سے وہ بارود خریدتا ہے اور تیرے بھائیوں کو مارتا ہے. اتنا تو کر سکتے ہو نا بھائی, کسی پہ قبضہ ہوتا ہے پیسوں کی وجہ سے, کسی کو پوکھو ہوئے پیسہ ہی کوئی نہ ہوئے تو گولی کتوں آئے گی. بات سمجھ, یہ ہم دیتے ہیں کما کے انہیں, لو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم تو مزے لے رہے ہیں. گناہ الگ اور اپنے بھائیوں کی دشمنی الگ. خدا کے لیے اس مجلس میں اپنے مرشد کی موجودگی میں توبہ کریں جو بندے یہ کام کرتے ہیں, وعدہ کر کے اٹھے آج کے بعد ایسا کام نہیں کریں. ہو گیا وعدہ انشاءاللہ, ہو گیا پکا وعدہ, ہاتھ اٹھاؤ نا سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں جی الحمدللہ ان کی دستار بندی کی جائے گی. جی سارا پروگرام آپ یوٹیوب حق پروڈکشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں, بلکہ ڈاؤن لوڈ کیا کریں, اور اپنی علماء کی تقریریں, مشائخ کا ذکر جو ہے. قبلہ جناب قبلہ حافظ صاحب ہمارے آج کمپلیٹ, علی حسن صاحب ماشاءاللہ عالم دین, جناب قبلہ خطیب الاسر حضرت علامہ احمد رضا قادری, انشاءاللہ 7 نومبر سرزمین فیصل آباد دربار علی اللہ والا ڈیرہ گلستان کلونی فیصل آباد میں عظیم الشان جشن خیر الورا اور اسے قیوم پنجم رحمت اللہ علیہ ان کا پذیر ہوگا, جس میں ملک پاکستان کے عظیم مشائخ نظام حضور قبلہ دیوان احمد مسعود چشتی صاحب پاک پتن شریف, خواجہ غلام قطب الدین فردی صاحب اور پیر شمیم صابری صاحب کلش شریف, پیر علی حیدر شاہ صاحب بخاری اور خالد سلطان صاحب سلطان باؤ سے انشاءاللہ شریک محفل ہوں گے. اور ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان حضرات وہاں پر بارگاہ خیر اللہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے. اسی طرح بڑی شان و شوکت کے ساتھ عیدگاہ میں محفل پاک ہوگی. 26 کو انشاءاللہ تعالی صوفی محمد اکبر صاحب باندی میں محفل پاک ہوگی. 27 کو انشاءاللہ حضرت صاحب کی صدارت میں انشاءاللہ تعالی پھر یہ پروگرام میرپور پر پیر طریقہ حضرت صوفی منظور احمد معصومی رحمت اللہ علیہ کا عرص پاک کی تقریب سعید ہوگی. پھر انشاءاللہ تعالی 27 کے بعد 28 29 30 اور 1 دسمبر تک دورہ جو ہے وہ الحمدللہ ملتان کی سرزمین پر عظیم الشان ربیع نور کے سلسلے میں محفل ہوں گی. تو آپ فرمائیں اللہ تعالی 21 22 23 کو انشاءاللہ تعالی اور 24 کو انشاءاللہ تعالی یہ عرص پاک کی تقریب سعید, 21 کو انشاءاللہ عبداللہ شاہ غازی حاضری اور محفل پاک ہوگی. اور اس کے فوراً بعد اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی محفل پاک صوفی محمد عاشق معصومی صاحب اور تمام حلقہ باب کراچی کے زیر اہتمام آگرہ تاج میں انشاءاللہ الحمدللہ محفل پاک انعقاد پذیری ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی 23 کو انشاءاللہ درگاہ حضور شہنشاہ قلندر حضرت سکی لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری اور محفل پاک صحن میں ہوگی. اللہ کی یاد میں جشن ولادت قیوم پنجم رحمت اللہ علیہ کا پروگرام ہوگا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ یہ تمامی پروگرام بآسان طریقے سے انجام فرمائے. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمعِ بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام میں آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت لاکھوں سلام پیر مرشد میرے خواجہ باب ہے جی پیر اللہ 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 آمین آمین احباب دعا کے لیے تشریف رکھیں دعا کے فورما لنگر شریف ہوگا لنگر کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ افتتاحی تقریب جو ہے وہ انشاءاللہ مدرسے کا افتتاح کیا جائے گا احباب تشریف رکھیں دعا وغیرہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ سے 8 بجے 8 ساڑھے 8 بجے جہاں سے 8 بجے ٹھیک ہے 8 بجے انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے بستی مہری شریف حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور خواجہ خواجگان کے جہاں زندگی گزاری اس گھر کے اندر بیٹھ کر وہ یادیں خواجہ صاحب کے قدموں کی خوشبو لے کے آئیں گے وہاں سے اور وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے بھی جلوس لے کے جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن داتا گنج بخش علیہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وقت گزارا تو جب اٹھے تو کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور ناک سارا پیر کامل کاملا رہنما کیا انہوں نے دیکھا ہاں جی تو جنہوں نے جس گھر کے اندر جس زمین کے اوپر 2 ولیوں نے اور ولی وہ جنہوں نے ہمیں جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پہ ڈالا ہاں جی ساری زندگی میرے پیر و مرشد نے جو ہمیں سبق دیا ہمیں صراط مستقیم کا راستہ بتایا بس وہی ہمارے لیے سرمایہ ہے وہی ہمارے لیے دولت ہے اس سے بڑی دولت دنیا میں ہے ہی نہیں اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی سرکار کے جہاں ساری زندگی قدم لگے ہیں جہاں رہائش رکھی تھی آپ نے جہاں پیدائش بھی ہے اور وہاں جا کے غریب اللہ اللہ کریں گے سرکار کا فیض لے کے پھر انشاءاللہ دربار آئیں گے کوئی دوست سستی نہ کرے نماز کے فوراً بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ علی ہدیتاً تحفتاً تبرکن عاجزاً ادباً پیش کرنے قبول و منظور اے میرے مالک پروردگار عالم سونے کریمہ آقا علیہ السلام دا صدقہ حضور دی آل اولاد اہل بیت تمام شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی اجمعین اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرمائیں دربار علی مرشد جتنے بھی خلفائے اعظام مریدین یا اللہ اس دنیا تو پردہ فرما چکے نہیں سب دے روحنے سے ثواب بچائیں بالخصوص سارے دوستاں سنگیاں ساتھیاں دے جو بھی والدین بہن بھائی عزیز و قارب سنگی ساتھی چھوٹے بڑے اس دنیا تو پردہ فرما چکے نہیں یا اللہ سب دے روحنے سے ثواب بچائیں جنہاں روح نے کوئی نہیں ثواب بچانے والا یا اللہ انہیں سب دے روحنے سے ثواب بچائیں اس دی برکت نال اپنے پیارے محبوب سے دا صدقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آل اولاد دا صدقہ حسنین کریمین دا صدقہ یا اللہ ساڈے جتنے بھی عزیز دنیا تو پردہ فرما چکے نہیں سب دی بخشش فرمائیں سب نو جنت الفردوس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں نماز 5 گانا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اپنے نیک اور صالحین بندے دی سچی محبت سچی پیروی سچی غلامی عطا فرمائیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا عشق عطا فرمائیں یا اللہ اس محفل پاک دا صدقہ درود و سلام دا صدقہ ذکر پاک دا صدقہ دور رات و سفر کر کے دوست تیری رضا واسطے آئے بیٹھے نہیں مائیاں بہناں بچیاں دی کثیر تعداد دربار علیہ موری شریف میں بھی ہے اور مختلف پنڈالوں میں بھی ہے یہاں بھی ہے یا اللہ تو سب تے کرم فرما دے یا اللہ سب تے کرم فرما
رکھی، ہر دکھ درد مصیبت کی محفوظ رکھی۔ بہت سارے دوستوں نے رکے بھیجے ہیں، کوئی بیماریوں کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی بچوں کے پردیس میں ہیں۔ یا اللہ آج تو جانی جان ہے، سب جانتا ہے یا اللہ، سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب دیا مشکل آسان فرما۔ جو بیمار ہیں نی سے تو تندرستی عطا فرمائی، بے نماز ہیں نی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، بے ادب ہیں نی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائی، بے اولاد ہیں نی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی، قرض دار ہیں نی قرضیاں تو رہائی عطا فرمائی، تنگ دست ہیں نی تنگ دستیاں دور فرما۔ جو دوست برسر روزگار ہے، میرا خلیفہ بھی ہے اللہ، میرے پیر و مرشد کی ان کی الفاظ کا صدقہ جو آپ نے جملے ارشاد فرمائے، یا اللہ ہمیں سرکار کے ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پیغام حق ہم تک دے کے گئے فی اللہ للہ، اس کو دودھیاں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آج میرے بہت ہی قریبی عزیز دربار علی امور شریف سے بھی آئے ہیں، بٹی صاحب آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، اپنا سفار صاحب آئے ہیں، اللہ سب سے صاحبزادہ زبیر صاحب مکارتیں آئے ہیں، جتنے بھی آباد سے پنڈی سے، یا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے تو کیا مقصد ہے، صرف تیری رضا حاصل کرنا، نہ کوئی لنگر کھانا، نہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ یا اللہ اس کرم کر دے، سب تے کرم کر دے، سب تے کرم کر دے، تو جانی جان ہے سب تے کرم کر دے۔ یا اللہ دینی دنیاوی الحاجات پوریاں فرما۔ جو بیمار ہیں خصوصی دعا کریں، میرے بھائی صوفی محمد عاشق صاحب معصومی شدید علیل ہیں، اس وقت ایمرجنسی میں ہیں، خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے۔ 2 دن پہلے طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، گھر چلے گئے تھے، آج پھر اچانک خراب ہو گئی، ایمان دی حفاظت فرمائی۔ جڑے دوست فی اللہ خدمت کر دینی، تیری دعوت سے آندے جاندے نہیں، دربار علی اموری شریف دے انتظامات دے بارے یا اللہ جو لنگر پکانے والے، کھانے والے، کھلانے والے، یا اللہ سب تے کرم فرما دے۔ میرے مرشد کریم دے فیوز و برکات نال سب نو مالا مال فرما۔ میرے خواجہ حضور دے اس لنگر معصومیاں نو قیامت تک جاری و ساری رکھی۔ آپ دے دربار علی اموری شریف نو قیامت تک شاد و رباد رکھی۔ آپ کے چاہنے والوں کی خیر فرما، آپ کے ماننے والوں کی خیر فرما، آپ کے مریدین کی خیر فرما، سب دا بھلا تے سب دی خیر فرما، اپنی ترقی عطا فرمائی۔ جو دوست پنڈال لگائے ہیں مختلف جگہ پہ، یا اللہ تیرے نام دا لنگر پکا رہے نہیں، میرے پیر مرشد دے مہمانوں نو کھوا رہے نہیں، یا اللہ انہاں دے آستانے نو شاد و آباد فرمائی، انہاں دے آستانے نو شاد و آباد رکھی۔ دربار علی مرشد دے جتنے بھی دوست خدمت کر رہے نہیں، یا اللہ انہاں مسومی صاحب نے دوستوں نے کہا کہ یار یہ جو مدرسے کا سلسلہ ہے یہ ہمارے لیے سب کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج تک نہ خواجہ صاحب کی زندگی میں نہیں کام ہو سکا، نہ اس کے بعد ہو سکا۔ یہ مالک کی توفیق سے یہ میرا خواب 35 سال پہلے کا خواب، میں اپنے پیر و مرشد حضور خواجہ خواجگان کے ساتھ سفر پہ کیوں نہ تھے، گولی کیوں نہ بنائی ہے۔ ہاں جی حضرت سارا سال جگہ خالی پئی رہندی ہے، ہاں جی سنگی آندے نے چاہ پی گیا، کوئی نہ آ گیا، کوئی وضو کر لیا، تے میں کہ اصل کام جڑا نا وہ اللہ دے کرم دے نال میں